بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اپنی زندگی کے آخری زمانے میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس رات کے متعلق تمہیں کچھ معلوم ہے؟ آج اس روح زمین پر جتنے انسان زندہ ہے 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے میں غلطی کی اور مختلف باتیں کرنے لگے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ 100 برس بعد قیامت آئے گی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو لوگ آج اس بات چیت کے وقت زمین پر بستے ہیں ان میں سے کوئی بھی آج سے 1 صدی بعد باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ 100 برس میں یہ زمانہ گزر جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 601۔ اصحاب صفہ نادار مسکین لوگ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہو تو وہ تیسرے اصحاب صفہ میں سے کسی کو اپنے ساتھ لیتا جائے، اور جس کے یہاں 4 آدمی کا کھانا ہے تو وہ 5ویں یا 6 آدمی کو صاحبان والوں میں سے اپنے ساتھ لے جائے۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 آدمی اپنے ساتھ لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ گھر کے لوگوں میں اس وقت باپ، ماں اور میں تھا۔ ابو عثمان راوی کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ عبد الرحمن بن ابی بکر نے یہ کہا یا نہیں کہ میری بیوی اور ایک خادم جو میرے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے گھر کے لیے تھا یہ بھی تھے۔ خیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ٹھہر گئے اور شاید کھانا بھی وہیں کھایا۔ صورت یہ ہوئی کہ نماز عشاء تک وہیں رہے، پھر مسجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آئے اور وہیں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھا لیا اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی ام رومان نے کہا کہ کیا بات پیش آئی کہ مہمانوں کی خبر بھی آپ نے نہ لی، یا یہ کہا کہ مہمان کی خبر نہ لی؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے ابھی انہیں رات کا کھانا نہیں کھلایا؟ ام رومان نے کہا کہ میں کیا کروں، آپ کے آنے تک انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ کھانے کے لیے ان سے کہا گیا تھا لیکن وہ نہ مانے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں ڈر کر چھپ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا اے گنصر، یعنی اے پادری۔ آپ نے برا بھلا کہا اور کوسے دیے، فرمایا کہ کھاؤ، تمہیں مبارک نہ ہو، اللہ کی قسم میں اس کھانے کو کبھی نہ کھاؤں گا۔ آخر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ گواہ ہے کہ ہم ادھر ایک لقمہ لیتے تھے اور نیچے سے پہلے سے بھی زیادہ کھانا ہو جاتا تھا۔ بیان کیا کہ سب لوگ پیٹ سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کھانا پہلے ہی اتنا یا اس سے بھی زیادہ تھا۔ اپنی بیوی سے بولے بنو فراس کی بہن یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک کی قسم یہ تو پہلے سے 3 گنا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ کھانا کھایا اور کہا کہ میرا قسم کھانا ایک شیطانی وسوسہ تھا۔ پھر ایک لقمہ اس میں سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باقی کھانا لے گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ صبح تک آپ کے پاس رکھا رہا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہم مسلمانوں کا ایک دوسرے قبیلے کے لوگوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ اس قبیلے کا وفد معاہدے سے متعلق بات چیت کرنے مدینے میں آیا ہوا تھا۔ ہم نے ان سے 12 آدمی جدا کیے اور ہر ایک کے ساتھ جتنے آدمی تھے اللہ کو ہی معلوم ہے، ان سب نے ان میں سے کھایا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 602۔
نماز کے وقت کے اعلان کے لیے لوگوں نے آگ اور ناقوس گھنٹی کا ذکر کیا، پھر یہودی اور نصارہ کا ذکر آ گیا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ہوا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور اقامت میں 1 مرتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 603۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وقت مقرر کر کے نماز کے لیے آتے تھے، اس کے لیے اذان نہیں دی جاتی تھی۔ ایک دن اس بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا نصارہ کی طرح 1 گھنٹہ لے لیا جائے، اور کسی نے کہا کہ یہودی کی طرح نرسنگھا پگل بنا لو، اس کو پھونک دیا کرو۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی شخص کو کیوں نہ بھیج دیا جائے جو نماز کے لیے پکار دیا کرے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور بلال سے فرمایا کہ بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 604۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 مرتبہ کہیں اور سیوا کے تکبیر کے کلمات 1 بار کہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 605۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے یا نرسنگھا کے ذریعے اعلان کریں، لیکن آخر میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور تکبیر کے 1 بار۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 606۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہیں اور تکبیر میں یہی کلمات 1 بار۔ اسماعیل نے بتایا کہ میں نے ایوب سختیانی سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا مگر لفظ قد قامت الصلاۃ 2 بار کہا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 607۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر۔ ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہ تھا، اور اس طرح اس شخص کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 608۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگلوں میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جنات اور انسان بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہے قیامت کے دن اس پر شہادت دیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 609۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے تھے، صبح ہوتی اور پھر آپ انتظار کرتے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملے کا ارادہ ترک کر دیتے، اور اگر اذان کی آواز نہ سنائی دیتی تو حملہ کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم خیبر کی طرف گئے اور رات کے وقت وہاں پہنچے۔ صبح کے وقت جب اذان کی آواز نہیں سنائی دی تو آپ اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ چلنے میں میرے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے چھو جاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے اپنے کام کاج کو باہر نکلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج سمیت آ گئے۔
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر پر خرابی آ گئی۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ان لوگوں کی صبح پوری ہوگی جنہیں ڈرایا جا چکا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 610۔ کہ جب تم اذان سنو تو جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح تم بھی کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 611۔ انہوں نے معاویہ بن سفیان سے ایک دن سنا، آپ جواب میں مؤذن کے ہی الفاظ کو دہرا رہے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک۔ ہم سے اسحاق بن راہوی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہب بن ظہیر نے بیان کیا کہ کہا کہ ہم سے حسان دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثار سے اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 612۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا حول بلا قوت الا باللہ کہا اور کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کہتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 613۔ جو شخص اذان سن کر یہ کہے للهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 614۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے اور نماز پہلی صف میں پڑھنے سے کتنا ثواب ملتا ہے، پھر ان کے لیے قرعہ ڈالنے کے سوائے اور کوئی چارہ نہ باقی رہتا تو البتہ اس پر قرعہ اندازی ہی کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے لیے دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اور اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ عشاء اور صبح کی نماز کا ثواب کتنا ملتا ہے تو ضرور کلہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 615۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ہم کو جمعہ کا خطبہ دیا۔ بارش کی وجہ سے اس دن اچھی خاصی کیچڑ ہو رہی تھی۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے اس سے الصلاۃ فی الرحال کہنے کے لیے فرمایا کہ لوگ نماز اپنے گھروں پر پڑھ لیں۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسی طرح مجھ سے جو بہتر تھے انہوں نے بھی کیا تھا اور اس میں شک نہیں کہ جمعہ واجب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 616۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تو رات رہے اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے۔ راوی نے کہا کہ وہ نابینا تھے اور اس وقت تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک ان سے کہا نہ جاتا کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 617۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب مؤذن صبح کی اذان صبح صادق کے نکلنے کے بعد دے چکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان اور تکبیر کے بیچ نماز قائم ہونے سے پہلے 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 618۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور اقامت کے بیچ 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 619۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، اس لیے تم لوگ سحری کھا پی سکتے ہو جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 620۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے کیونکہ وہ رات رہے اذان دیتے ہیں، یا یہ کہا کہ پکارتے ہیں تاکہ جو لوگ عبادت کے لیے جاگے ہیں وہ آرام کرنے کے لیے لوٹ جائیں
اور جو ابھی سوئے ہوئے ہیں وہ ہوشیار ہو جائیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ فجر یا صبح صادق ہو گئی اور آپ نے اپنی انگلیوں کے اشارے سے صبح کے نکلنے کی کیفیت بتائی۔ انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھایا اور پھر آہستہ سے انہیں نیچے لائے اور پھر فرمایا کہ اس طرح فجر ہوتی ہے۔ زہیر راوی نے بھی شہادت دی، انگلی ایک دوسرے پر رکھی، پھر انہیں دائیں بائیں طرف پھیلا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 621۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال رات رہے میں اذان دیتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تک تم سحری کھا پی سکتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 622۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ہر 2 اذانوں، اذان اور اقامت کے بیچ ایک نماز کا فاصلہ دوسری نماز سے ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ فرمایا کہ جو شخص ایسا کرنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 624۔ آپ نے فرمایا کہ رسالت کے دور میں جب مؤذن اذان دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ستونوں کی طرف لپکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے ملتے۔ یہ جماعت مغرب سے پہلے کی 2 رکعتیں تھیں۔ اذان اور تکبیر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا، اور عثمان بن جبلہ اور ابو مسعود طیالسی نے صوبہ سے اس حدیث میں اس طرح نقل کیا ہے کہ اذان اور تکبیر میں بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 625۔ جب مؤذن صبح کی دوسری اذان دے کر چپ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور فجر سے پہلے 2 رکعت سنت فجر ہلکی پھلکی ادا کرتے۔ صبح صادق روشن ہو جانے کے بعد پھر داہنی کروٹ پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن تکبیر کہنے کی اطلاع دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 626۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر 2 اذانوں، اذان اور تکبیر کے بیچ میں نماز ہے، ہر 2 اذانوں کے بیچ نماز ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 627۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم بنی لیث کے کچھ آدمیوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں 20 راتوں تک قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے گھر پہنچنے کا شوق محسوس کر لیا تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، وہاں جا کر اپنی قوم کو دین سکھاؤ، اور سفر میں نماز پڑھتے رہنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، اور جو تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 628۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھنڈا ہونے دے۔ پھر مؤذن نے اذان دینی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا کہ ٹھنڈا ہونے دے، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 629۔ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ کسی سفر میں جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھو، جب تم سفر میں نکلو تو نماز کے وقت راستے میں اذان دینا، پھر اقامت کہنا، پھر جو شخص تم میں سے عمر میں بڑا ہو نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 630۔
ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے اس طرح کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہے، یا اس طرح کہا مجھ کو یاد نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 631۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سرد رات میں مقام ججنان پر اذان دی، پھر فرمایا، الا الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ اور ہمیں آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن سے اذان کے لیے فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ مؤذن اذان دینے کے بعد کہہ دے کہ لوگوں اپنے ٹھکانوں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حکم سفر کی حالت میں یا سردی یا برسات کی راتوں میں تھا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 632۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابطح میں دیکھا کہ بلال حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی خبر دی۔ پھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ برچھی لے کر آگے بڑھے اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور سترہ مقام ابطح میں گاڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 633۔ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں بھی ان کے منہ کے ساتھ ادھر ادھر منہ پھیرنے لگا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 634۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے چلنے پھرنے اور بولنے کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، بلکہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو وقار اور سکون کو ملحوظ رکھو۔ نماز کا جو حصہ پاؤ اسے پڑھو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 635۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال پکڑے رکھو اور دوڑ کے مت آؤ۔ پھر نماز جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کر دو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 636۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑے ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 637۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی تکبیر ہو تو جب تک مجھے دیکھ نہ لو کھڑے نہ ہو اور آہستگی کو لازم رکھو۔ سیبا کے ساتھ اس حدیث کو یحییٰ سے علی بن مبارک نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 638۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اقامت کہی جا چکی تھی اور صفیں برابر کی جا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پر کھڑے ہوئے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ ہم اسی حالت میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 639۔ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی اور لوگوں نے صفیں سیدھی کر لی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آگے بڑھے، لیکن حالت جنابت کے بعد ناپاکی کی حالت میں تھے، مگر پہلے خیال نہ رہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا اور سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 640۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے دن حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، قسم اللہ کی سورج ڈوبنے کو ہی تھا کہ میں اب عصر کی نماز پڑھ سکا ہوں۔ آپ جب حاضر خدمت ہوئے تو روزہ افطار کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میں نے بھی تو نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطحان کی طرف گئے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، سورج ڈوب چکا تھا، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 641۔ نماز کے لیے تکبیر ہو چکی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص سے مسجد کے ایک کونے میں چپکے چپکے کان میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جب تشریف لائے تو لوگ سو گئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 642۔ میں نے ثابت بنانی سے ایک شخص کے متعلق مسئلہ پوچھا جو نماز کے لیے تکبیر ہونے کے بعد بات چیت کرتا رہے۔ اس پر انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ تکبیر ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے تکبیر کہی جانے کے بعد بھی روکے رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 643۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز جماعت کے ساتھ میں حاضر نہیں ہوتے، پھر ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ جماعت میں نہ شریک ہونے والے لوگ اتنی بات جان لے کہ انہیں مسجد میں ایک اچھے قسم کی گوشت والی ہڈی مل جائے گی یا 2 عمدہ خر ہی مل جائیں گے، تو یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 644۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 645۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 646۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے،
پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، کہتے ہیں اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو مانو تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 647۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 648۔ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 649۔ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا، اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 650۔